الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر أو كما قال سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے جناب ہود علیہ السلام کا جن کے نام پر یہ سورت ہے پتر ایشور یو پی ایس ہے تو جناب ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے قوم عاد اور قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل ہے اور یہ قوم یمن کے ارد گرد بستی تھی اور بڑے وسیع رقبے پر اس کا قبضہ تھا. لمبے لمبے اللہ نے ان کو قد عطا فرمائے تھے اور یہ ایسے علاقوں میں رہتی تھی جو سرسبز شاداب لہلہاتے کھیت ہی کھیت ہوتے تھے ان کے پاس اور طاقت اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمائی تھی کہ زمین پر کھڑے کھڑے ایک ہاتھ سے درخت کو پکڑ کے اوپر کھینچتے تھے درخت زمین سے نکل جاتا اور شان و شوکت اللہ نے ان کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ناخنوں سے تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے اور گرمیوں کے گھر ان کے الگ ہوتے تھے کہ جن میں ہوا آرام سے گزرتی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور بڑے مزے سے ہوا میں رہتے تھے اور سردیوں کے انہوں نے گھر الگ بنائے ہوئے تھے جو بالکل بند تھے وہ بھی پہاڑوں کے دامن میں ہوتے تھے. تو ایسی عظیم شان اللہ نے ان کو سلطنت دی زمین دی خطہ دیا آب و ہوا دی اور عالی شان گھر دیے عالی شان ان کو طاقت قوت عظمت دی. حق تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی فرما برداری کرتے اللہ کی بندگی کرتے لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی بندگی کرنے کے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے اللہ کا شکر کرنے کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی شرک شروع کر دیا کفر شروع کر دیا جو ان سے بن سکا اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی. نعمت اتنا دی طاقت اتنا دی قوت اتنا دی حق یہ تھا کہ اللہ کے ہو جاتے لیکن نہیں انہوں نے سرکشی کی بدبختی تھی ان کی نالائقی تھی انہوں کی کہ انہوں نے جب کفر اور شرک میں حد سے گزرے تو اللہ نے قوم عاد میں سے ہی اپنا نبی جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کے بعد ان کا بھائی قوم عاد کے پاس ان کا بھائی حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے یعنی نبی بن کر آئے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کوئی مالک نہیں کوئی خالق نہیں ان انتم الا مفترون اب تک جو ہے نا تم میں سے گمراہی جھوٹ اور من گھڑت باتوں میں پڑے ہوئے ہو. تو قوم نے جناب ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہم سے پیسے لینا چاہتے ہیں کوئی مال پانی جمع کرنا چاہتے ہیں شاید آپ نے ہمیں اس لیے تبلیغ شروع کر دی کہ ہمارا مال ہماری دولت ہمارے خزانے ان پہ آپ کی نظر تو نہیں ہوئی
تو اللہ نے جناب ہود علیہ السلام سے فرمایا کہیے ان سے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں آپ سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ جناب ہود علیہ السلام کا قد بھی بڑا تھا، سرخ اور گندمی یعنی گندم جیسے رنگدار ہوتی ہے ایسا رنگ تھا، لمبا قد تھا آپ کا اور روب دار تھے۔ جب انہوں نے ایسی بات کی تو آپ نے بھی اپنی شان اور چاہو جلال سے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، مجھے آپ کے اجر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میرا اجر بھی وہ دے گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا میرا اجر بھی وہ دے گا۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تو آپ تو کچھ مانگتا بھی نہیں ہو۔ بے لوث بغیر تمہ اور لالچ کی توحید کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے نہ آپ کا مال چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ خزانے چاہیے، نہ گھر چاہیے آپ کو، مجھے اللہ نے اپنا سب کچھ دیا ہے۔ کیوں نہیں میری بات کو سمجھتے؟ تو جب جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی تو جناب ہود علیہ السلام کی نصیحت نے ان پر کوئی خاص اثر نہ کیا، کیونکہ ان کو اپنی دولت اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ تو رب العالمین نے ان کو ہدایت پر لانے کے لیے شروع میں ان پر قحط نازل فرما دیا۔ اب بھی اصول یہی ہے، جس قوم کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس قوم کو اللہ شروع میں تنگ دستی اور قحط کا شکار کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ، یہ قوم، یہ علاقے کے لوگ رجوع کریں، توبہ کریں، ہماری طرف آ جائیں۔ تو قوم پر قحط آ گیا، بارش 3 سال بارش رک گئی، بالکل بارش نہیں آئی 3 سال، اور زمینیں جو ہے نا وہ فصلیں دینا کم کر دی، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک لقمے کو ترس گئے وہ۔ تو جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے پالنے والے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے لگاتار بارش برسائیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلے تم طاقتور ہو، اللہ مزید آپ کی طاقت میں اضافہ کر دے گا، آپ کو مزید طاقت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کی طرح منہ مت موڑو۔ اب بھی ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خاص معجزہ لے آ، خالی آپ کی باتوں پر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے ہیں۔ حضرت صاحب کہرے ولید مرید ہے کہ فلاں حضرت کی کرامت بیان کرو۔
آپ نے نبیوں کو بھی یعنی پچھلی قوموں نے نبیوں کو بھی شاید ایسے سمجھا ہوا تھا کہ یہ نہ کوئی وہ دکھائے کرتب دکھائے، الیاذ باللہ، یہ لفظ زیب بھی نہیں دیتا۔ اور آج کے لوگ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی کرامت، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ اللہ نے آپ ہی میں سے اس کو چن کر نبوت کا عہدہ سرفراز فرمایا، نبوت کا عہدہ عطا فرمایا، اور اس دور میں اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آپ ہی کی قوم میں سے، آپ ہی کے رہنے والے بھائیوں میں سے اللہ نے اپنے ولی پیدا کر دیے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہیں، ان کے سینے، ان کے سینوں سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے عشق مصطفیٰ جھلکتا ہے، لیکن اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، صرف انکار نہیں، توہین کر دیا۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہمارے بعض خداؤں میں سے کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، کسی نے آپ پر اثر ڈال دیا ہے، کسی نے آپ پر ایسی کوئی چیز کر دی ہے کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اس لیے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بےہودہ الزام لگا دیا الو کے پٹھوں نے۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہدوا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا گواہ ہے اور آپ بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور یہاں مبلغین کے لیے اللہ نے بہترین ضابطہ اخلاق پیغمبر کے عمل سے دکھایا ہے کہ جب قوم آپ پر الزام لگائے تو الزام کا جواب دینے کی بجائے آپ اپنے کام پر متوجہ رہیے۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہمارے کسی الہوں میں سے کسی الہ نے، ہمارے کسی خداؤں میں سے کسی خدا نے آپ پر برا اثر اسیب ڈال دیا ہے، آپ پر کوئی جادو اور سحر ڈال دیا ہے آپ پر کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سوچئے کتنا غصہ آیا ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہدوا، اے میری قوم اللہ میرا گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کر رہے ہو۔ من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کے سوا تم جتنا تدبیریں کر سکتے ہو ساری کی ساری تدبیریں کر ڈالو، ثم لا تنظرون، مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، بے شک میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے، حقیقت میں تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تم نے
اپنے رب سے روح گردانی کی ہے، لیکن حقیقت میں پھر بھی اللہ ہی تمہارا رب ہے کہ تمہیں پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے آپ کو وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو دے کر بھیجا گیا ہوں، اگر پھر بھی تم منہ موڑتے ہو، مخالفت کرتے ہو، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ اور قوم تمہارے قائم مقام پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کا اعلان کرے گی، جو اللہ کی حمد و ثنا کرے گی، جو اللہ کی بندگی کرے گی، اللہ کے احکام مانے گی، اللہ کے نبی کی تصدیق کرے گی اور اس کی اتباع کرے گی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور آپ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے، ہر چیز کا حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب ہمارا فیصلہ آن پہنچا، یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے نجات دی جناب ہود کو اور ان لوگوں کو جو ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، برحمت منا، اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے۔ کیسے؟ جب انہوں نے نہیں مانا تو جناب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی آپ پر ہوا کا عذاب آنے والا ہے۔ اب انہوں نے ڈرنے کی بجائے الٹا پھر دلیری سے کام لیا، کہا ہود ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی، ہم ہوا کو روک لیں گے، ہم ہوا کو روک لیں گے، ہمارے پاس اتنا طاقت ہے۔ تو پھر اللہ نے ان پر 7 راتیں 8 دن ہوا چلائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو ہوا کے خزانے بنائے ہیں تو جناب ہود کی قوم عاد پر جو اللہ نے ہوا بھیجی تھی، جو مقررہ خزانے تھے اس سے ایسے انگل مارو نا سوراخ نکلتا ہے، فرمایا اتنی انگل کی مقدار اللہ نے اس خزانے کا منہ تھوڑا زیادہ کھول دیا ان پر، اور وہ ایسی تیز ہوا تھی اور اتنا سخت ہوا تھی، اس نے قوم عاد کے دیہاتوں پر پہلے وہ ہوا مسلط ہوئی کہ اس کے دیہات کے مردوں کو، عورتوں کو اور ان کے جانوروں کو اس ہوا نے اڑایا اور فضا میں لے گئی، کبھی ادھر دھندولے دے رہی ہے، کبھی ادھر دھندولے دے رہی ہے۔ کیونکہ یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کچھ زیادہ بدتمیز اور بے ادب ہوتے ہیں۔ آپ اور میں بھی دیہات میں رہتے ہیں، جتنا یہ اپنے بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں، جتنا یہ اپنے بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں، اتنے شہر والے نہیں کرتے۔ وہ بھی کرتے ہیں لیکن تناسب زیادہ، مقدار زیادہ دیہاتوں میں پائی جاتی ہے کہ دیہات کے لوگ تھوڑا سخت ہوتے ہیں۔ یہ اب آپ دیکھ لو، اپنے محلے کا مدرسہ ہوگا، اپنے محلے کا امام ہوگا، اپنے محلے میں تعلیمی نظام ہوگا، تو اب یہ باتیں کریں گے، او ادھر دینا جائز ہے، پتہ نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے سے پتہ نہیں ہمارا عشر ادا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی شدت ہے۔
اچھا شہر والے جو لوگ وہاں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ تو شہر والے مدرسوں کو چھوڑ کر کبھی دیہات میں نہیں آتے، لیکن پتہ نہیں دیہات والے ذمہ داروں کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے دیہات والے مدرسوں کو چھوڑ کر شہر والے مدرسوں کی امداد شروع کر دیتے ہیں، اور کرنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں کوئی مطلب کوئی تیسرے درجے کی کمی پولی مخلوق پڑھتی ہے، یہاں بھی آپ کے بچے پڑھتے ہیں، یہاں بھی مدارس کے ضروریات ہوتی ہیں، بجلی کا بل ہوتا ہے اور پانی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، تقاضوں کے لیے واش روم کے انتظام ہوتا ہے، ان کے بار بار مسائل بن جاتے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور یہاں بھی وہ مہمانوں کو مدرسے کی طرف سے کھانا بھی کھلاتے ہیں، وہ مہمانوں کو مدرسے کی طرف سے چائے بھی پلاتے ہیں، جو یہاں مہمان آتے ہیں ان کو کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں دوست ہمارے اعتکاف بیٹھے ہیں، تو یہ کون مدرسہ اپنی طرف سے انتظام کر رہا ہے؟ پہلا حق تو یہ تھا کہ بستی والے اعتکاف بیٹھتے، کہا گیا نہیں بیٹھے۔ 24 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے، 24 سال میں اس بستی میں سے اس مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا۔ اگر میری رپورٹ غلط ہے تو مجھے میری رپورٹ صحیح کرا دو۔ جبکہ ہر بستی میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ ایک بندہ لازمی بستی میں سے اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھے، ورنہ ساری بستی والے گنہگار ہیں۔ لیکن ہم سارے مفتی ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے میرے قریب والے ہیں، چاہے میرے دور والے ہیں، ساری بستی والے مفتی ہیں، ہر کوئی فتوے جھاڑنے پر بڑا وہ ہے، ماہر ہے، اعمال کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر بستی گنہگار ہوتی آ رہی ہے 24 سال سے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اب فکر کی گئی ہے تو کہتے ہیں یار یہ دماغ کا دیکھتے مولوی صاحب پتہ نہیں ہے کتوں گیڑ پا رہے تھے اعتکاف والا، یہ میں نے نہیں گیڑ ڈالا، یہ دین کا تقاضا ہے، شریعت کے اسلام کے شعار میں سے ہے کہ اسلام کی شان و شوکت کو، اللہ کی رحمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے طلبگار ہیں، اور اس کا اپنی مساجد میں اہتمام کرتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، جس بستی میں کوئی عالم نہیں ہے وہ بستی والے اعتکاف بیٹھے ہیں، اور اسی بستی سے افراد بیٹھے ہیں۔ ہماری بستی میں 3 عالم ہیں، 4 یا 5 حافظ ہیں، اعتکاف بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں۔ کیا فائدہ علم کا؟ جو علم خود کو نفع نہ دے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جی حضرت صاحب آپ خود بیٹھ جائیں، حضرت بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ باقی انتظام سنبھالو نا۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے کھانا ہے، پینا ہے، ان کا دوسرا نظام ہے، دین کی بات کرنے کے لیے دوسری مساجد والے، دوسرے احباب طلب کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں، ہمیں بتائیں، دین کی بات بتائیں، ہمیں بیان کریں، وہاں کون جائے گا؟ یہ ضرورت آپ پوری کر دو، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اپنے دماغ میں اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال قوم عاد نے کہا ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم اتنا طاقتور ہیں، عذاب کو روک لیں گے۔ اللہ نے ان کے دیہات والے لوگوں پر عذاب کے ہوا کے عذاب کو پہلے مسلط کیا، ان کے دیہات کے رہنے والے مردوں کو، دیہات کی رہنے والی عورتوں کو اس ہوا نے اٹھایا، ان کے جانوروں کو اٹھایا، اور فضا میں ایسا تحلیل کر دیا ان کو کہ شہر والوں نے سمجھا شاید ہم پر کالے کالے بادل آ رہے، بارش برسے گی، حالانکہ وہ انہی کے دیہات کے لوگ تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، انہی کے ماتحت یا انہی کے جاننے والے دوست لوگ تھے، جن کو ہوا نے اٹھایا، فضاؤں میں تحلیل کیا، اور پھر شہر میں وہ ہوا پہنچی تو اس ہوا نے
ان پر انہی لوگوں کو اٹھا کے ایسے مارا کہ تہس نہس کر دیا، اور ان کو پہاڑوں میں اٹھا کے ہوا نے مارا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا ہوا نے ان کو پتھروں کے ساتھ ٹکرایا کہ ان کا سر الگ ہو گیا، ان کی انگلیاں ٹوٹ کر الگ ہو گئی، ان کے جوڑ کھل کے الگ بکھرے پڑے تھے، اور وہ لوگ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کا اکیلا تنا پڑا ہوتا ہے، کھجور کا ایک تنا اکیلا پڑا ہوتا ہے، ان کا بازو ادھر پڑا ہے، ان کا تن ادھر پڑا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہیں، ہر چیز جدا ہو گئی۔ اور حفاظت کے لیے انہوں نے ایسے مضبوط دروازے بنائے ہوئے تھے جنہیں توڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس ہوا نے ایک ہی دم ان دروازوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، ایک ہی دم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کم بختوں نے جب ہوا کو دیکھا، ہوا کو دیکھنے کے بعد رسیوں سے انہوں نے ایک دوسرے کو باندھ لیا۔ انہوں نے کہا ہمارے بڑے قد ہیں، بھاری جسم ہیں، اور ہم طاقتور ہیں، یہ ہوا ہمارا کیا کر لے گی؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو رسیوں سے باندھ لیا، اور انہوں نے اپنے جانوروں کو زنجیروں سے باندھ لیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو اونٹوں پر جو کچھاوے رکھے جاتے ہیں ان میں ڈال کر باندھ دیا۔ باوجود اس کے بھی رب کائنات نے انہیں موت نہیں دی۔ 7 راتیں 8 دن وہ ہوا انہیں اٹھا کر کبھی ادھر مارتی، کبھی ادھر مارتی، کبھی ادھر مارتی۔ 7 راتیں 8 دن چیختے اور چلاتے رہے۔ ایسا دردناک اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اور 8ویں دن شام کو مورخین نے لکھا بدھ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، وہ ہوا رکی، دھڑم سے زمین پر گرے اور مرے۔ پہلے ہی ان کا ہر چیز ختم ہو چکا تھا، جن کے بازو نکل گئے، جن کی ٹانگوں کے جوڑ جدا ہو گئے، ہاتھوں کے جوڑ جدا، بچے تو پہلے بھی نہیں تھے لیکن روح نہیں نکلی ان سے۔ ان کو دردناک قسم کی سزائیں دے کے اللہ نے انجام تک پہنچایا۔ لیکن جناب ہود علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ ایک دائرہ بناؤ، ایک لکیر مارو۔ آپ نے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور فرمایا جو لوگ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں وہ اس دائرے کے اندر داخل ہو جائیں، جن کی تعداد 4000 تھی۔ اور وہ ہوا دائرے کے باہر وہی ہوا چل رہی ہے، لوگوں کو اٹھا کے مار رہی ہے۔ وہی ہوا جب دائرے کے اندر چل رہی ہے تو بالکل نارمل، ٹھنڈی اور پیاری لگ رہی ہے۔ اسی جگہ وہی علاقہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو اور ہود علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کو اس سخت عذاب سے بچایا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد، جاہدوا بِآیاتِ ربہم، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور جو ان کی طرف نبی اور رسول بھیجا گیا اس کا انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، اس سے بغاوت کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر جابر، سرکش، دین کے دشمن، اللہ کے دشمن کی بات مانی۔ جیسے آج لوگ مان رہے ہیں، دین والوں کی بات نہیں مانتے، ظالموں کی، جابروں کی اور زانیوں کی، شرابیوں کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، لعنت نے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کا پیچھا کیا۔ لعنت نے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں قوم عاد کا پیچھا کیا۔ الا ان عادا کفروا ربهم، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، دیکھو یاد رکھو قوم عاد
ایک گمراہ قوم تھی، اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے، میری اور آپ کی اولادوں کو ہدایت پر قائم رکھے، نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔